ख़ास तौर से पार्लिमानी पार्टियों के साथ। पीपल्स पार्टी ने आपको इलेक्शन के वक्त भी कहा था कि हमारे दरवाज़े खुले हैं। उस वक्त आपने इसको मुस्तरद किया और हर तरीके से बार बार आपको हुकूमत ने कहा हम बात करने तैयार हैं, जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारे फोरम्स थे जिस पर आपने गुरेज़ किया आने से। और अक्सर व बेशतर, मैं आपकी ज़ाती बात नहीं कर रही हूँ बैरिस्टर, आप एक खंदा पेशानी हमेशा रखते हो, तो इसमें ये आपकी ज़ात की बात नहीं है, ना मेरे ज़ात की बात हो रही है। ये हमारी पार्टियों की कॉन्डक्ट, उनका अखलाकी जो फ़र्ज़ होता है और उनका सियासी और जमहूरी फ़र्ज़ जो होता है, उनकी बातें हो रही हैं। आपने शुरू में कहा कि देखिए फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आज़ादी चाहिए, तो बिल्कुल सांस लेने की, बात करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए और आइन भी ज़ामिन है इस बात का। और आपने कहा आप लोग पिक एंड चूज़ करते हैं आइन के बारे में। अब मैं आपको अच्छी तरह कल की तरह टिका के जवाब दे सकती हूँ कि आपने किस तरह आइन की धज्जियाँ बिखेरी। आपका जब दौर था, हमारे साथ आपने क्या क्या किया। मैं आपको खड़े होके उस साइड पे कहती थी, क्योंकि देखिए कल मैं वहाँ होंगी, इसका हमें कोई इसमें शौक और शुबा नहीं है कि हम वहाँ नहीं होंगे। तो इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, उसको हम ख़ुद भी अक्सर व बेशतर कहते हैं हमारे लिए नहीं है ये। लेकिन आप लोगों को इस वक्त जो आप जंग लड़ रहे हैं, वो आप जंग लड़ रहे हैं। आप फ्रीडम की बात करते हैं, आप एक फ़र्द वाहिद को सिस्टम से, जस्टिस सिस्टम से निकालने की बात करते हैं। आपने जो आज़ादी मांगी, वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। हमने पाकिस्तान को कठेरे में खड़े कराना, इंटरनेशनली लोगों से चिटें साइन कराना, कांग्रेस में हो या और कहीं और हो, वो कभी आज़ादी नहीं समझा हमने। ना हमने ये सब बात को आज़ादी समझी कि हमारे लीडर, बानी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ते दार पे चढ़े, कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। और उनकी जमात ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, उनको इंस्ट्रक्शंस थे अपने आप को जला लो लेकिन मुल्क को नहीं जलाओ। आज़ादी जनाब इसको कहते हैं, जो अलम उठाते हैं आज़ादी का, उसके लिए कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कीमत अदा की है। मुझे अफसोस है कि मुझे बार बार उसे दोहराना पड़ रहा है। जब जरदारी साहब को अरेस्ट करने आते हैं, वो चाय पिलाते हैं, डंडे नहीं बरसाते किसी पर। और आप ही की हुकूमत में ये सब हुआ है। आपने तो हर कोई कसर नहीं छोड़ी। वही कहते थे मुल्क से बाहर जाके कि हम फ्रिज हटा लेंगे दवाओं वाला, हम टीवी हटा लेंगे। अब आपके माशाल्लाह सेल्स में जो है वो हम नहीं हटाना चाहते। बरकरार रहे सबकी इज्जत और सबकी आबरू। लेकिन ये बातें आप जब कर रहे हैं, आप भी देखो, फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे। आप अपने मुल्क के अमन, इस्तेकाम और उसके अवाम की जिम्मेदारी लेंगे। आप ये खड़े होके नहीं कह सकते कि हम अवाम हैं और हम हीरो हैं और आप ज़ीरो हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस वक्त जो चाह रहे हैं वो एक हक की जंग है। आपका हक और हमारे हक में कोई इतना फ़र्क नहीं है। हम हर ऐसे मरहले से गुज़र चुके हैं कि हमें मालूम है कि जो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर हम आपके साथ नाइंसाफ़ी करें, लाजिम है कि वो हमारे साथ होगी, हमें ये मालूम है। और मैंने यहीं खड़े होके उस साइड पे आपको बार बार कहा था कि बतदरीज कहा था कि आप देखिए, इतना ही जुल्म कीजिए जितना आप खुद सह सकें, इतना ही हमारे साथ आप मलामत कीजिए जितना आप सुनने के रवादार हों। लेकिन आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, जो आपके स्ट्रैटेजी होती है, और मैं उन लीडरान का नाम भी नहीं लेना पसंद करती, जो अभी भी कहते हैं जो प्रोविंस जल रहा है, जहां दहशतगर्दी उरूज पे, अफसोस से मैं कहूँगी, कुर्बानियाँ दे दे के फिर आ रही है, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लगती कि वो जब वहाँ का गवर्नर कहे खैबर पख्तूनख्वा के मैं APC कर रहा हूँ तो वो ना आए। इधर कौन सी गुफ्तो शनीद है जो सिर्फ एक साइड पे से होती है? हम तो हिंदुस्तान के साथ भी ऐसी गुफ्तो शनीद और CBM नहीं करते, जबकि हम समझते हैं
کہ امن اس وقت ناگزیر ہے، نہ صرف ملک میں لیکن ملک کے باہر. لیکن کنڈیشنالٹیز ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی میرے بھائی میں آپ سے کہوں گی، میں آپ کو یہ مشعل راز ضرور دکھانا چاہتی ہوں. ہم نے آپ کے دور میں لانگ مارچ کیا، ایک ڈنڈا اٹھایا پیپلز پارٹی نے، ایک گملہ ہلا اس لانگ مارچ میں، طویل کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. میں واحد عورت تھی جو تھرو آؤٹ اس میں تھی، اوپر چھت میں جن حالات میں ہم آئے ہیں، اور 10 دن لگے ہمیں. لیکن اس سٹرگل میں ہم نے بار بار اناؤنس کیا، چیئرمین بلاول نے بار بار خود کھڑے ہو کے مائک لے کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں رہیں، اپنی اپنی ٹریفک تک نہ رکے. خاص طور سے ہم جب پنجاب انٹر ہوئے، کسی کو تکلیف نہ دیں، جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں. لیکن آپ کی پروجیکٹ یہی رہی ہے، چاہے آپ IMF کو خط لکھتے ہیں، آپ کس سوچ میں آپ وہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت روک دو. ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا لیڈر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں. تو جیل کو برداشت کیجئے نا میڈم، جیل کو برداشت کرنے کی سخت کریں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی about the right to protest as a fundamental right. باہر نکلو ہمیشہ کہتی تھیں، یہ بھی کہتی تھی ساتھ کہ جب باہر نکلو تو سب کا خیال رکھو، کہیں پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھایا تو مجھ سے جواب دہ ہوں گے، کہیں پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ پیلٹس برسائیں. کہاں سے مل گئی تھیں آپ لوگوں کو بابا؟ کہاں سے ملی تھیں آپ کو؟ کیا وہ ٹیئر گیس والی شیلز؟ یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کسی چیز کا آپ پیچھے نہیں ہٹے. ابھی تک آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے. جن چھاونیوں پہ ہماری شہادتیں اٹھائی گئی ہیں، ہمارے گھروں سے میتیں اٹھائی گئی ہیں، وہاں ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے. تو چھوڑ دیں آپ، میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی. تمیز سیکھیے، تمیز سیکھیے، پارلیمانی آداب سیکھیے. آپ ایک سیکنڈ بیٹے. جی فلک ناز، آپ ریمارکس مت دیں. ہم نے ماحول کو کل سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. آپ سب کی گفتگو سنی گئی ہے، طویل تقریریں سنی گئی ہیں. اس طرح کی ریمارکس مت دیں. نہیں، جو وہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں گے. دوسرے کی آپ کو جواب کا حق ہے، آپ کے مقررین بولیں گے. یہ کام نہ کریں پلیز، میری ریکویسٹ. تھینک یو. دیکھیں چیئرمین صاحب، اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں، یہ بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. بات تو یہی ہے، بات تو سچ ہے. تو مرچیں لگیں گی نا آپ کو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی ورکر، چاہے وہ اعلیٰ سطح کا ہو، لیڈر ہو، کارکن ہو، ہم سب کارکن ہیں. ان دی اینڈ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہی رہتا ہے. خود پہلے سامنے صفوں میں لگتا ہے. ہم پہلے سامنے صفوں میں لگتے ہیں. کھاردار تار آپ لگاتے ہیں، آپ کو 1000 میری تصویریں ملیں گی سامنے کھڑی ہوئی. جی اور کسی اور کے بھاگنے کی. ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ. میری گاڑی پر فائرنگ ہو چکی ہے، میرے بندے گر چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں بغیر بلٹ پروف گاڑیوں میں. تو بڑی طویل سٹرگل سے ہو کے ہم یہاں آئے ہیں. میں کوئی یہاں سوٹ پہن کے پہنچ نہیں گئی ہوں فرنٹ رو میں. 22 سال لگے ہیں مجھے برداشت کے، اپنی فیملی سے دور رہتے. یہ ساری سٹرگل میں صف اول میں رہ کے ہم سب اس طرح پہنچتے ہیں. جمہوریت کا نام یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ ہمارا ایک پارلیمانی چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سڑکوں پہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں، ابھی کھلوائے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بیج ہے. وی آر آنرڈ کہ ہمارے لوگوں، آپ ہماری عورتوں کو کس طرح اٹھا کے لے جاتے تھے. آپ نے فریال بی بی کو کس طرح رات کو بختر بند گاڑی میں بٹھایا جیسے کوئی دہشت گرد ہیں، اور دہشت گرد تو اگنور کرتے ہیں آپ. اور مریم نواز کو بھی کس طرح لے کے گئے آپ ہسپتالوں سے. ہم نے سب دیکھی ہے بھائی، سب کے دروازے توڑ کے آپ نے بات کی کہ گھروں میں. سندھ میں کیا ہوا ہے، ہمارے اسپیکر کے گھر میں آپ گھس گئے تھے، کسی کو یاد ہے؟
گھس گئے تھے, ان کی خواتین اندر بیٹھی تھیں, کوئی آپ نے حجاب نہیں چھوڑا کسی چیز کا. وہ تو سیاسی لوگ نہیں تھے, آپ گھسے میرے گھر میں ہوں سیاسی کارکن, برداشت کر لوں گی, گھسیٹ کے لے جائیں گے چلی جاؤں گی, لیکن یہ تماشا میرے سے کبھی نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی نے یہ باہر نکلو. نکل کے میری تو سکن جل گئی ہے. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت جب ہم نے ساری لڑائیاں لڑی ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو, خاص طور سے میری پارٹی کا تو نام نہ لیں فنڈامنٹل رائٹس میں. اور ہم نے بہت سیاسی تحمل سے کام لیا ہے. ابھی ہماری پارٹی نے یا کسی اور نے کیا ہوتا جو آپ نے کیا, کسی دنیا میں آپ نے ریاست پر اٹیک کیا ہے, ایک نہیں بہت سارے مونیومنٹس, اور آپ سب کے ڈاکیومنٹڈ اس وقت ایویڈنس ہے, شواہد ہیں یہ. تو میرا منہ اور نہ کھلوائیں. میں چاہ رہی ہوں کہ پارلیمان اور سینٹ کم از کم اس طرح چلے کہ آپ کو ایک دوسرے کی بات سننے کی توفیق ہو. پہلے تو نہیں ہوتی تھی. آپ کو تو انسٹرکشنز تھیں کہ کوئی بات نہ ہونے دے, آپ کو انسٹرکشنز تھیں کہ ایسی اسٹف رہیں کہ ادھر موڑ کے دیکھ نہ سکے, آپ کو انسٹرکشنز تھیں کہ اسرائیل کی بربریت پہ, صہیونی ریاست کی جو دل خراش وہاں وار مانگرنگ ہو رہی ہے, وار کرائمز ہو رہے ہیں, اس پہ بھی آپ سائن نہیں کرتے تھے. میں اس لیے آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے آج کیا ہے, کہ آپ کو نظر آیا کہ جی سیاست کا قبلہ پارلیمان میں ایک طریقے سے ہوتا ہے, اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے. ذات کے بارے میں صرف اگر بات کریں گے آپ کی لڑائی پھر جمہور کی نہیں رہے گی, آپ کی لڑائی اپنی وجود کی رہے گی. آپ جمہور کی بات کرتے ہیں, وہ اس طرح نہیں, اس کے لیے لڑائی اس طرح نہیں لڑی جاتی. زہر کے پیالے پی کے لڑی جاتی ہے, منہ بند کر کے جب بند کرنا ہو تب لڑی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تجاوز نہیں کرنا چاہتے تھے اور ابھی بھی کرنا نہیں چاہتے کبھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارے ممالک جو ہیں جن مشکل حالات میں ہم اسے نیویگیٹ کرتے ہیں. حق مانگنے کے لیے اگر میں کھڑی ہوں اور ہمارے سارے دوست کھڑے ہیں, بہت سارے, ایک پولیس رات سے گزر کے آئے ہیں,